یمن میں حوثیوں کے جرائم۔ یمن میں حوثی باغیوں کے ہاتھوں انسانی حقوق کی پامالی اپنے عروج پر ہے۔ ایران نواز حوثی شیعہ دہشت گرد باغیوں کی جانب سے سرکاری اور عوامی املاک پر قبضے کے ساتھ ساتھ بنیادی انسانی حقوق پر بھی غاصبانہ تسلط ہے۔ جنگی صورتحال کی کوریج کرنے والے صحافیوں کو بھی حوثی باغیوں کے تشدد اور بدسلوکی کا سامنا ہے۔ ایران نواز حوثیوں کی جانب سے جنگ کی غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کو اپنی من پسند رپورٹنگ نہ کرنے پر قید کیا جاتا ہے یا انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے یمن کے وزیر اطلاعات معمر الاریانی نے عالمی برادری اور بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ یمنی صحافیوں کو نشانہ بنانے کے سبب ایران نواز حوثی ملیشیا کے خلاف ضروری اقدامات کریں۔ الاریانی نے اپنی ٹویٹ میں بتایا کہ یمن میں حوثی باغی اپنے زیر قبضہ علاقوں میں صحافیوں اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ باغیوں کی جانب سے صحافیوں اور میڈیا سے متعلق افراد کے ناموں اور تصاویر پر مشتمل سیکیورٹی فہرستیں بھی جاری کی گئی ہیں۔ الاریانی کا کہنا ہے کہ حوثی ملیشیا جس روش پر چل رہی ہے وہ دہشت گرد تنظیموں کے لیے کوئی نئی بات نہیں، اس لیے کہ القاعدہ اور داعش پہلے ہی ان کارستانیوں کو انجام دے چکے ہیں۔ الاریانی نے مطالبہ کیا کہ یمن کے صحافیوں کو نشانہ بنانے کے سلسلے میں منظم طور پر جاری اس مہم کو روکا جائے۔ عالمی سطح پر صحافتی آزادی اور آزادی اظہار رائے کے لیے کام کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ یمن میں صحافتی آزادی کو سلب کرنے والے ایران نواز حوثیوں کے اس اقدام کی حوصلہ شکنی کریں اور میڈیا کی آزادی کے لیے آواز بلند کریں۔ حوثیوں نے صحافتی، اخلاقی اور انسانی اقدار کو پامال کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مال و جائیداد کے لوٹ کھسوٹ کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ عرب میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق یمن میں سرگرم حوثی باغیوں کی جانب سے مخالفین کے املاک کی لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق باغیوں نے 1000 سے زائد اہم شخصیات کے بینک کھاتے اور دیگر املاک قبضے میں لے لیے ہیں۔ حوثی شدت پسندوں نے آئینی حکومت کے بعض وزراء، سیاسی رہنماؤں، بغاوت کی مخالفت کرنے والوں اور پیپلز کانگریس کی اعلیٰ اور درمیانے درجے کی قیادت سمیت مجموعی طور پر 1223 شخصیات کی املاک غصب کر لی ہیں۔ ان میں ان کے بینک کھاتے اور دیگر جائیدادیں بھی شامل ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق حوثیوں کی طرف سے یہ اقدام صنعاء میں قائم کردہ ان کی نام نہاد حکومت کے نائب وزیر داخلہ عبدالحکیم الخیوانی اور پراسیکیوٹر جنرل کی ہدایت پر کیا گیا ہے۔ باغیوں کے زیر کنٹرول مرکزی بینک کے ذریعے ماتحت بینکوں اور ذیلی برانچوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ جاری کردہ فہرست میں شامل افراد کے بینک اکاؤنٹس ضبط کر لیں۔ ان فہرستوں کے مطابق ان کھاتہ داران کو خائن قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سابق صدر علی عبداللہ صالح کے قریبی اور وفادار بھی شامل ہیں، جبکہ بعض شخصیات آئینی حکومت سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں آئینی حکومت کے وزیر برائے سماجی بہبود اور لیبر ابتہاج عبداللہ الکمال اور یوسف حسین مہدی جیسی حکومتی شخصیات شامل ہیں۔ علی عبداللہ صالح کے قتل کے بعد حوثیوں کا گروہ پہلے سے زیادہ جارحیت پسند بن چکا ہے۔ اپنے زیر قبضہ علاقوں میں تعلیمی اداروں، ہسپتالوں، بڑی مساجد اور دیگر املاک پر اپنا قبضہ کیے ہوئے حوثی کئی مارکیٹوں پر قابض ہیں، جہاں سے لوگوں سے چھینا ہوا مال عوام کو مہنگے داموں فروخت کیا جاتا ہے۔ جنگ سے متاثرہ علاقوں کے ہسپتالوں میں بھیجی جانے والی مفت ادویات جو اقوام متحدہ اور دیگر فلاحی تنظیموں کی جانب سے بھیجی جاتی ہیں بھی حوثی باغی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور لوگوں کو مہنگے داموں بیچ کر پیسہ بنانے میں مگن ہیں۔ یمن میں ایرانی مداخلت اور سرپرستی میں ہونے والی اس لاقانونیت اور اقدار کی پامالی کے لیے عالمی سطح پر اقدامات کی ضرورت ہے۔